میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے نماز کو اپنے دیدار ہی کے لیے دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ میرے دھیان کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر مسلمان کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے مایوس اور نا امید ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تب تو اس کی روح کو اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا، اس لیے کہ نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ جل شانہ اور نمازی کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سراپا نور ہے، اور اس نور ہی سے اس کی روح جو ہے نورانی بنے گی، اور اس کا چہرہ وہ بھی نورانی بنے گا، اور نماز بھی نورانی ہو جائے گی۔ یہی نماز روشن و چمکدار ہو کر دعا دیتی ہوئی آسمانوں کے اوپر چلی جائے گی۔ مثال سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ٹیوب لائٹ کے سامنے اگر ریڈیم کی تسبیح ہو، ٹیوب لائٹ کے سامنے اگر آپ ریڈیم کی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے لو تو ٹیوب لائٹ کی روشنی تسبیح کے اندر سما جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ٹیوب لائٹ کو بند کر دو تو تسبیح کے دانے تمہیں روشن و چمکدار نظر آئیں گے۔ اور پھر نماز کا عمل تو اپنے کو نورانی بنانے ہی کے لیے ملا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ جل شانہ کا دھیان وہی نمازی پا سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خاص طور سے اللہ کے بندوں کا حق نہ مارے، اور جو حق مارے گا وہ اللہ کا دھیان نماز میں نہیں پا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق تو ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا، کرم کا، معافی کا، بن مانگے عطا کرنے کا، بردباری کا، حق والوں کے حق ادا کرنے کا، پردہ پوشی کا، مہربانی کا، محبت کا، نگرانی کا، سرپرستی کا، نفع پہنچانے کا اور بے نیازی کا معاملہ کرے۔ ہاں، بے نیاز بھی رہے ان سے سب سے۔ اب اگر کوئی انسان، کوئی نمازی ایسا نہ کر کے اس کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے اور امید یہ کرے کہ اللہ جل شانہ نماز میں ہمیں اپنا دھیان دے دیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا دھیان ہی ایسی چیز ہے جسے اگر اللہ نہ دے تو یہ کہیں سے بھی نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کی ذات کو، خالق کائنات کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ہم نے اپنے ابا کو دیکھا تھا، لیکن ان کے انتقال کو آج 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا نام ہماری زبان سے نکلتا ہے تو فوراً ان کا دھیان آ جاتا ہے۔ پر جب ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رازق کا نام یعنی اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں تب ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی خبر، ہاں، یہ تو اپنے اندر جھانکنے کی بات ہے، اپنے اندر دیکھنے کی بات ہے۔ ہاں، اس میں کسی مفتی صاحب سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفتی صاحب ہمارے اندر کا یہ حال ہے، اس لیے کہ باطن کی گندگیوں پر جب چمن کھلایا جاتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہے، کہ زبان سے تو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اندر ہمارے کیا ہے، ہاں، اس کا دھیان بھی ہمیں نہیں۔ آئینے پر جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، شیشہ جس کو کہتے ہیں، آئینے پر جب دھول کی پرت جم جاتی ہے، کہ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے گئے لیکن اس کے اوپر دھول کی پرت جمی ہوئی ہے، تو ہمیں آئینے میں سوائے دھول کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ اللہ کے غیر سے امیدوں کی جو گندگیاں اور ان گندگیوں کی جو ہمارے دلوں پر پرت جمی ہوئی ہے، تو اللہ کی ذات کا نور ہمیں کیسے اس میں نظر آ جائے؟ دل تو
آئینہ ہے ایمان کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، پہلے بھی بتلایا، کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ نصیب ہو، چلو مان لو ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، تو پھر یہ دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دھیان رکھو، معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہونا اور دھیان ہونا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، یہ دولت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں نا، کرامن و کاتبین، جب ہم ان کا دھیان رکھیں۔ جس نماز کے عمل میں ہمیں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، کیا ساری زندگی کی نمازوں کے عمل میں کوئی ایک رکعت بھی ہماری ایسی ہے جو ان فرشتوں کے دھیان کے ساتھ عمل میں آئی ہو؟ اور فرشتوں کو بھی اگر چھوڑ دو تو کیا کبھی خود ہماری روح جسے اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، کیا ہمیں اپنی روح کا خیال آیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا ہے وہ باتیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں؟ فرماتے تھے اگر گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئی تو یہ اس کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کرنے والے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کرنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک صحابہ اکرام اور دوسرے منافقین۔ اللہ جل شانہ ہی ان دونوں قسم کے لوگوں کو نماز کا عمل کرنے کی توفیق دیتے تھے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے نیند سے جگایا، وضو کرایا، مسجد کی طرف چلایا، پہلی صف، دوسری صف یا تیسری صف میں کھڑا کرایا، تکبیر تحریمہ کہلا کر یہ ہاتھ باندھنے تک سارا کا سارا عمل اللہ سے ملی ہوئی توفیق سے ہوا۔ یعنی عمل کی ابتدا تک ہر تیاری کرانا یہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اب عمل کو شروع کر کے اس کے ختم تک بندے نے عمل اچھا یا برا کیا، یہ بات بندوں کے ذمے ہے کہ نیت کر کے ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ہم نے نماز کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ سلام کے پھیرتے ہی ہمیں مل جائے گا۔ کیسے؟ کہ یا تو نمازی کو دعا دے گی اور یا تو پھر بد دعا دے گی، بیچ کا یا تیسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یا دعا یا بد دعا۔ ہمارے تمہارے سامنے تو صرف اتنی سی بات ہے، اس حدیث کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا عمل قبول کر لیتے ہیں تبھی اسے دوبارہ اس عمل کو کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا منافقوں کی بھی نماز کا عمل قبول ہوتا تھا؟ کیا منافقوں کی بھی نماز کا عمل قبول ہوتا تھا؟ کیونکہ ان کی بھی عشاء و فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ پر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کافر و مشرک سے بھی نیچے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ غور کرو، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ عمل صحابہ اکرام بھی کرتے تھے اور منافق بھی کرتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ منافق الگ عمل کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ پر صحابہ کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے کامیابی کا، اور منافقوں کو نمونہ بنایا ہے ناکامی کا۔ عمل دونوں کرتے تھے، تو کیا وجہ تھی کہ صحابہ اکرام عمل کی شرائط کو پورا کرتے تھے اور منافقین نے شرطوں کی پرواہ نہیں کی، صرف عمل کو اصل سمجھا۔ منافقین نہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے،
نہ چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، نہ نماز چھوڑتے تھے، نہ روزہ چھوڑتے تھے، اور نہ تسبیح تلاوت چھوڑتے تھے۔ 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وہ پابند تھے۔ خلاصہ یہ کہ منافقین کسی بھی ظاہری شرک میں مبتلا نہیں تھے، جس طرح ہم لوگ بھی آج کسی ظاہری شرک میں مبتلا نہیں ہیں، پر نماز کا عمل وہ بھی اسباب کے یقین کے ساتھ کرتے تھے، اور ہم بھی نماز کا عمل اسباب سے امیدوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمل کی شرائط ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ عمل اور سبب کا ایک ہی معاملہ ہے، دونوں کا معاملہ ایک ہے، چاہے عمل کو لے لو چاہے سبب کو لے لو، شرائط دونوں کے ساتھ جڑی ہے۔ جیسے کوئی آدمی موبائل سے فائدہ اگر اٹھانا چاہتا ہے تو موبائل سے فائدہ حاصل کرنے کی جو شرط ہے وہ سم کارڈ ہے۔ اگر سم ہوگا تب موبائل سے فائدہ اٹھا لے گا۔ اسی طرح موٹر سائیکل کو لے لو یا کار کو لے لو، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا آپ موٹر سائیکل سے فائدہ حاصل کرنا چاہو یا کار سے فائدہ حاصل کرنا چاہو تو اس کی شرط یا تو پیٹرول اس میں ڈلواؤ اور یا اس میں بیٹری لگی ہو۔ غرض یہ کہ ہر سبب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے۔ جب شرط پوری کی جاتی ہے تب اس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہر عمل کے ساتھ بھی شرطیں جڑی ہوئی ہیں، بس عمل اور سبب میں فرق اتنا ہے کہ ہر عمل کے ساتھ اللہ کا دھیان شرط ہے، لیکن سبب میں الگ الگ شرطیں ہوتی ہیں۔ موبائل سے سم کارڈ کے بغیر فائدہ حاصل نہیں ہوگا، موٹر سائیکل یا کار سے پیٹرول یا بیٹری کے بغیر فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر عمل اللہ کے دھیان کے بغیر ہے، اللہ کے دھیان سے خالی ہے، تو پھر عمل سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ عمل اسے اللہ سے اور دور کر دے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، منافق بھی کرتے تھے، لیکن شرطوں کو پورا کرتے ہوئے عمل کرنا کمال کی بات ہے، اور اس کے لیے صحابہ اکرام اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہمیں تمہیں بھی نماز کا عمل اللہ سے پورے اسلام پر چلنے کی توفیق کے لیے کرنا ہے۔ نماز کا عمل خالی برائے عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پورے اسلام پر چلنے کی توفیق لینے کے لیے اس کا عمل کرنا ہے۔ جس طرح نیت باندھنے سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ہماری آنکھ، کان، زبان، دماغ، ہاتھ اور پیروں کو اللہ کے حکموں پر جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال بتلایا ہے ویسے ہی عمل کیا، اسی طرح نماز کے عمل میں سلام پھیرنے کے بعد سے اگلی نماز تک ہمارے یہی جسم کے اعضاء اللہ کی مرضی اور اس کی منشا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے استعمال کیا تھا اسی طرح اللہ کے دھیان کے ساتھ استعمال ہو۔ اسی استعمال کو عبادت کہتے ہیں، اعضاء کے اسی استعمال کا نام عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، اس لیے کہ نماز ہی ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دھیان دے دیتے ہیں۔ اگر نماز میں اسے اللہ کا دھیان نہ حاصل ہوا تو پھر کسی بھی عمل میں اسے اللہ کا دھیان حاصل نہ ہوگا۔ اب یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ تو دو چیزوں سے اس کا پتہ چل جائے گا۔ پہلا یہ کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے گا تو پھر اللہ کی عظمت سے ہمارا دل یہ ڈر جائے گا۔ جس طرح چور کے کانوں میں پولیس کا نام پہنچتے ہی چور کا دل ڈر جاتا ہے، چور کے سامنے اگر پولیس کا نام لو تو دل ڈر جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں ہمارا اپنا پتہ کرنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ جب جسم کا کوئی اعضاء اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہو، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، اگر یہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال ہو اور ہمیں یہ کھٹکا ہو جائے کہ ہائے یہ کیا ہوا، اور پھر جب تک اپنے اس عمل کی اللہ سے معافی نہ مانگ لیں تب تک کہ ہمیں چین نہ آئے۔
تو یہ دو نشانیاں ہیں ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی کہ اللہ کا دھیان ہے یا نہیں. یہ دو چیزیں ہونا چاہیے. اللہ کے غیر سے نا امیدی اور مایوسی پر ہی، جب تک کہ اللہ کے غیر سے نا امید اور مایوس ہم نہ ہوں گے تو ہماری یہ نماز پھر میراث نہ بنے گی. ورنہ 4 رکعت کی نماز کے عمل میں شیطان ہمیں 4 جگہ لے جائے گا. کبھی کھوئی ہوئی چیزیں یاد دلائے گا، کبھی بازار میں لے جائے گا، کبھی پیسے یاد دلائے گا، تو کبھی دکان میں لے جائے گا، اور ہم مطمئن رہیں گے. شیطان ہمیں مطمئن رکھے گا کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حالانکہ ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے ہیں، پر نماز کے عمل کو ہم نماز سمجھ کر پڑھے جا رہے ہیں. ایسی نماز اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے اور دور کر دیتی ہے. شیطان نمازی کو نماز میں اچک لے جاتا ہے. اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ شیطان نمازی کو نماز میں اچک لے جاتا ہے، اور اس کے اچک لے جانے کی جو وجہ ہے، کیوں اچک لے جاتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے یہ اچک لے جاتا ہے. اور غفلت کی وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو غفلت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی حیثیت کا ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل صرف اس لیے بنایا تھا کہ اس دل پر اللہ ہی کی حیثیت کا اثر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کے سارے اعضاء اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اگر آپ کسی وزیر کے گھر جاؤ تو اس وزیر کی حیثیت کا آپ اپنے دل پر خود اثر محسوس کرتے ہو. اگر پولیس اسٹیشن جاؤ تو پھر پولیس والوں کا الگ اور پولیس کے افسر کا آپ الگ اپنے دل پر اس کا اثر محسوس کرتے ہو. اسی طرح سانپ کا اثر، شیر کا اثر. غرض یہ کہ ہر چیز کی حیثیت کا اثر ہمیں اور آپ کو خود محسوس ہو جاتا ہے. پر اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ کر کیا کبھی ہم نے اپنے دل پر اللہ کی حیثیت کا اثر محسوس کیا ہے؟ کیا محسوس کیا ہے؟ تو ہمارے اندر سے پھر یہ جواب ملے گا کہ اس پر تو کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اب اس حال میں ہم اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس نماز سے ہم پرورش لے لیں گے. آج بے نمازی سے زیادہ آپ کو نمازی پریشان ملیں گے. کہیں اٹھا کے دیکھ لو آپ کہ بے نمازی سے زیادہ آپ کو نمازی پریشان ملیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نمازی سے زیادہ بے نمازی سے زیادہ جو نمازی پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے دھیانی والی نمازوں نے ہمیں یہ بے دھیانی والی نمازیں ہم کو بد دعائیں کر رہی ہیں کہ اے اللہ، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا ہے. تو یہ پریشانی کی وجہ ہے کہ نماز ہو اور اللہ کا دھیان نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز جس لیے بنائی گئی ہے اگر وہی نہ ہو. یاد رکھنا، شیطان مسلمان کو اللہ کے دھیان کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اس کو خوب سمجھ لینا. شیطان ہر معاملے میں تو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن دھیان کے معاملے میں، اللہ کے دھیان کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا. ایمان میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور دیتا ہے، دے رہا ہے. اس لیے کہ شیطان مسلمان کی زبان سے نکلے ہوئے ایمان کے بول پر ہم مسلمانوں کو مطمئن رکھتا ہے، حالانکہ ہمارا دل اللہ کی غیر کی امیدوں سے بھرا رہتا ہے. کوئی نبی سے امید لگائے ہے، کوئی ولی سے امید لگائے ہے، کوئی باغ سے امید لگائے ہے، کوئی اولاد سے امید لگائے ہے، کوئی مال سے امید لگائے ہے، کوئی دکان سے امید لگائے ہے. تو شیطان مسلمان کو اس شرک میں پھنسا کر زبان کے بول پر مطمئن رکھتا ہے، جیسے ہمیں تمہیں اس نے مطمئن رکھا ہے کہ ایمان تو ہے ہی. یہ سمجھاتا نہیں ہے کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے ہی ہے، لیکن مسلمان کو شیطان اللہ کے دھیان میں دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے اس دھوکے سے بچانے کے لیے ہی کہ شیطان کے اس دھوکے سے ہم بچ جائیں
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بھیجی ہے۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا دھیان، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے۔ اگر مسلمان کے اندر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے عمل میں اسے اپنا دھیان دیں گے۔ مثال سے اس کو سمجھ لینا خوب، جیسے کسی مشہور ڈاکٹر نے آپ کو شوگر کا مرض بتلایا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو شوگر کا مرض بتلایا۔ اگر آپ کا ڈاکٹر کی بات پر ایمان ہے تو ہر وقت آپ کو شوگر کا دھیان رہے گا، چاہے آپ دسترخوان پر ہوں اور چاہے پاخانے میں ہوں، بستر پر ہوں یا دکان پر ہوں، گھر پر ہوں یا سفر میں ہوں، شادی میں ہوں یا غمی میں ہوں، آپ اپنی زندگی کو ہر وقت شوگر کے دھیان کے ساتھ گزارو گے کہ کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے لیٹنا ہے۔ ہر حال میں آپ کو شوگر کا دھیان رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز پر آپ ایمان لائے ہو اس کا دھیان اس چیز سے جڑا ہوا ہے، کہ ایمان اور اس کا دھیان یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا کہ جسے نماز کے عمل میں اللہ کا دھیان مل گیا، اس کے جسم کی ہر حرکت یعنی اس کا ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، اور جسے نماز کے عمل میں اللہ کا دھیان نہ حاصل ہوا تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ نہ ہوگا۔ نماز کے عمل میں اللہ کا دھیان نہ ہونا یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ بہت سیدھی بات۔ اس لیے نماز کے عمل میں خشوع فرض ہے۔ اگر نماز کے عمل میں خشوع نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین مخلوق یہ نماز اپنا عمل کرنے والے نمازی کو بددعا دے کر ہلاک کرائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والوں کو تو نے منافقوں کی طرح دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ بیچارے تجھے نمازی سمجھتے ہیں پر تو نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جسے نماز کے عمل میں اللہ کا دیدار ہو۔ جسے نماز کے عمل میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کے ساتھ کر دیں گے، پھر اس کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ نماز کے عمل پر پورا کریں گے، اس لیے کہ نماز نے اس نمازی کی اللہ سے سفارش کی ہے۔ اب اس کے نماز کے عمل پر وہ ہوگا جو انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے ساتھ میں ہوا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اپنی بات۔ وہ صاحب ایک دن بتلا رہے تھے کہ اپنے ساتھ کوئی اگر بات ہو جاوے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاوے تو اسے نہ بتلانا چاہیے، اسے نہ بتلانا چاہیے، اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، اسے نہ بتلانا چاہیے۔ تو اگر صحابہ کی زندگی دیکھی جائے گی تو اپنے واقعات تو صحابہ نے خود بتلائے ہیں، جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بتلا رہے ہیں۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم ندی میں ناؤ پہ بیٹھے جا رہے تھے، ہماری سوئی سمندر میں گر گئی، تو ہم نے اللہ سے کہا تو سوئی اوپر واپس آ گئی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ الگ اکیلے تلو تنہا ہجرت کر کے جا رہی ہیں، اور پانی کی ضرورت پر اللہ نے آسمان سے سفید رسی میں ڈول بھرا ہوا اتار دیا پانی کا۔ تو اگر یہ انہوں نے نہ بتلایا ہوتا کسی دوسرے سے تو ہم تک یہ باتیں کیسے پہنچتی؟ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے طیف میں ایک آدمی سے کرائے پر ایک کھچر لیا۔ کھچر والے نے ایک شرط لگائی کہ راستے میں جس منزل پر وہ چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چلا اور آگے پہنچ کر اس نے کہا کہ یہاں ٹھہرو۔ میں کھچر سے اتر گیا تو دیکھا بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کا عمل کر لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کا عمل کر لو، کیونکہ تم سے پہلے یہ جتنے مرے پڑے ہوئے ان لوگوں نے بھی نماز کا عمل کیا تھا پر ان کو نماز سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نماز کا عمل کیا اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ اس پر ایک آواز انہوں نے سنی کہ وہ آواز وہ
قاتل سے کہہ رہی ہے، ہاں جو قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھ رہا تھا، ہاں تو وہ آواز اس کی طرف آئی کہ اسے قتل نہ کرو، تو وہ ایک دم سے ڈر گیا اور آواز دینے والے کی تلاش کرنے لگا۔ وہ ڈر گیا کہ کون آ گیا تیسرا آدمی، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جب واپس میری طرف آیا تو میں نے اونچی آواز میں پھر یا ارحم الراحمین کہا۔ اس طرح ہمارے ساتھ 3 بار ہوا۔ پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار میرے سامنے آ گیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزا تھا، اس نیزے سے آگ نکل رہی تھی۔ اس سوار نے اس نیزے کو اس زور سے مارا کہ نیزا اس کے کمر کے پاس ہو گیا اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی بار یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، جب دوبارہ پکارا تب میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری بار پکارا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لٹیرے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کہا کہ ٹھیک ہے تو بھی نماز کا عمل کر لے، کیونکہ تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز کا عمل کیا تھا پر ان کو ان کی نماز سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان نماز کا عمل کرنے والوں کے عمل میں خشوع نہیں تھا، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا جس طرح اوروں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے اس کی حفاظت کراتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ان کے گھر میں فقر فاقے کی حالت دیکھی تو لوگوں سے اپنے فقر فاقوں کو چھپانے کے لیے وہ جنگل کی طرف چلے گئے، اور ان کی بیوی نے گھر میں نماز کا عمل کیا، عمل کر کے چکی کے اوپر والے پتھر کو نیچے والے پتھر پر رکھ دیا، پھر آ کر تندور میں آگ جلا کر اور دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ تو اس عورت نے دیکھا کہ چکی اپنے آپ چلنے لگی اور اس میں سے آٹا نکلنے لگا، تو وہاں رکھا ہوا پیالہ بھنی چاپوں سے اور روٹیاں اور تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے شوہر نے جنگل سے اپنے گھر میں جب دھواں نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر کے باہر پہنچنے پر ان صحابی کو اندر سے چکی چلنے کی آواز سنائی پڑی۔ انہوں نے جب اپنی گھر والی کو آواز دی تو ان کی بیوی آواز سن کر دروازے پر آئی، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا پیس رہی ہو؟ تو بیوی نے ان کو ساری پھر کارگزاری سنائی۔ یہ اندر گئے اور انہوں نے چکی سے آٹا نکلتے دیکھ کر اپنے گھر کے سارے برتنوں کو آٹے سے بھر لیا، پھر چکی کے اوپر کا انہوں نے پاٹ اٹھا دیا اور اس کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا، لیکن اب چکی نہ چلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے ایک سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ اگر تم چکی کو اسی حالت پر رہنے دیتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، نماز کے عمل میں اللہ کا دیدار مسلمان کو کیسے ہو، اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو نماز سے پہلے کے 3 کام بتلائے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب یہ تینوں کام کرنے لگے تو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر نماز عطا فرمائی۔ اب وہ 3 کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کروائے؟ تو وہ 3 کام وہ علم کا، ایمان کا اور دھیان کا ہے، اور کام کرنے کی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نماز کو قائم کرنے کے قول میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام علم کی وجہ سے ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے بنے، صحابہ اکرام ایمان ہی کی وجہ سے اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنے والے بنے، اور صحابہ اکرام اللہ کے دھیان کے ہی وجہ سے خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنے والے بنے۔